ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جو بات چیت ہے وہ ڈائریکٹلی کتنی جلدی شروع ہوگی. آل دو ایز وی آل اگری کہ بات چیت تو ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینز. ایک کمنڈور صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو معاملات ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو بلاکیڈ ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ شاید آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیوکلیئر سے تعلق ہے جن معاملات کا، اس پر بھی کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیفور دے ایکچولی سٹ ڈاؤن تو کچھ معاملات سدھار کی طرف جائیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو سیئنگ دس ریکوائرمنٹ بائی بوتھ سائڈس؟ نسیم صاحب دیکھیے، یہ وہ ورلڈ وار 1 اور 2 کا زمانہ نہیں ہے جب میڈیا ہوتا ہی نہیں تھا. جنگ جب ختم ہوئی تھی ورلڈ وار 1 اور 2 تو امریکہ کے لاسز جو انہوں نے وار کے دوران کہے تھے ورسز جو ایکچوئل تھے، سب سے زیادہ تضاد اس میں تھا. کیونکہ پرسیپشن اس وقت، کیونکہ جغرافیکلی امریکہ دور تھا تو اس وقت کے چھپائے جا سکتے تھے. اب جتنے لاسز ہو رہے ہیں وہ چھپائے نہیں جا سکتے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور یہ جو اشارے مل رہے ہیں ابھی بھی دیکھیے، ابھی ہم دور صرف اس لیے ہیں مذاکرات کے کہ یہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن اپنی جگہ ہے، لیکن جو پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے. اب دیکھیے جو پروون اس کے پاس لیوریج ایران کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں، وہ انرچ یورینیم ابھی تک ایران کے پاس ہے، اسٹیٹ آف ہرمز ابھی تک ایران کے پاس ہے، ایبلٹی ٹو ڈسٹروائے اینڈ نیوٹرلائز دا نیبرنگ ریجنلائزڈ کنٹری وہ ابھی تک ان کے پاس ہے. ہوتیز کا، لیبنان کا، عراق کے اندر جو ملیشیا ہے وہ ابھی تک اس کا ایڈوانٹیج ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ آپٹکس کی جنگ ہے نہیں، بڑی جلدی دنیا ریلائز کرتی ہے. ایران یہ کمپرومائز نہیں کر رہا کہ جیسے میں نے کہا کہ 47 سال میں اس کو تو یہ نیو فاؤنڈ اپنے لیوریجز کا پتہ ہی نہیں تھا. جب جنگ کے دوسرے دن یا تیسرے دن مجھ سے پوچھا گیا تھا، میرا کوئی وہ تو نہیں تھا پریڈکشن کرتا، لیکن مجھے کہا گیا تھا جس طرح انہوں نے لیڈرشپ کو لیمینیٹ کیا، جس طرح انہوں نے دشمن ملک کے لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ ٹیک اوور کر لو. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج تقریباً 2 مہینے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی آپ دشمن کے لوگوں کو اپنی وننگ ریسیپی میں نہیں ڈال سکتے. وہ بونس ہوتا ہے اگر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نمبر 1. تو آج دیکھیے کہ اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی جنگ بند ہوئی، 60 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی یہ جنگ بند ہوئی، ملیٹریلی، اکنامکلی، متھ مائٹ، امریکہ اسرائیل وہ نہیں رہیں گے جو آج ہیں، اور ایران وہ نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا. ایران نے کم بیک کیا، میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنی وہ متھ ختم کی. آج آپ دیکھ لیں کہ جو JCPOA سائن ہوا تھا وہاں پر ایران نے جتنی لمبی نیگوسیشن چلی تھی، آلموسٹ 2015 سے 1.5 سال پہلے تو ایکسٹینسو چلی تھی، امریکہ نے منوا لیا تھا کہ آپ ہینڈ اوور کریں تمام کے تمام انسپیکشن ہینڈ اوور کریں ٹو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن. آج وہ نہیں ہے پوزیشن. آپ دیکھ لیں کئی انسپیکشنز ہوئی جس کے اندر سیریس وائلیشن نہیں ہوئی ایران کی، وہ اس وقت تھی، آج نہیں ہے ہمارے پاس، وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. صرف ایک ڈسپوزل کا اگر رہ گیا ہے تو آج بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن اویلیبل ہے. بجائے اس کو ایگو یا ایک اپنا وقار کا یا جس کو کہتے ہیں پرسیپشن یا نیریٹو بنانے کی بجائے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن انوالو آج بھی ہو سکتی ہے. جیسے امریکہ نے پہلے کیا تھا، ایران نے بھی اگری کیا تھا، وہ انسپیکشن کر کے اس کو ڈسپوز آف کریں. تو اس سارے کے اگر ہم نظر رکھتے ہیں تو امریکہ کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، ملیٹریلی بھی ہوا ہے، ان کے اسٹیچر کا بھی ہوا ہے، ایران کا بھی ہوا ہے. 270 بلین کے قریب سٹڈی آ رہی ہے جو ایران کا ہوا ہے. تو ایران کو بھی تو کچھ چاہیے. ایران کے اندر جو سب سے زیادہ پاپولر نعرہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ایران کا تھوڑا سا اویلیبل ہے ڈیٹا، دیکھیے وہ ایک ہی لفظ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نیور اگین، یعنی ہم نے ایک اور چانس نہیں کسی کو دینا کہ آپ ہمیں اٹیک کریں. ہاں بالکل بالکل اٹیک کریں. وہ کہتے ہیں جی جو کرنا ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں، ہم ڈبو دیں، ہمیں تباہ کر دیں، بٹ لیٹ اٹ بی دا لاسٹ ٹائم. یہ پریشر ہے اس وقت حکومت ایران کے اوپر. ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے لوگ بھی 2 سال بعد، سال بعد، اس دفعہ تو 8 مہینے بعد اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو انہوں نے جو کنورٹ کرنا ہے انٹو بارگن ابھی کرنا ہے. اٹ از آلموسٹ لائک ناؤ اور نیور. تو اسی لیے ایرانین کہہ رہے ہیں کہ نیور اگین. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو قربانی لینی ہے لے لو، لیکن یہ ہر 2 سال بعد کوئی ابھی پریزیڈنٹ ہو یا اگلا والا ہو، اس کو ہم جج اور جوری خود نہیں بنا سکتے. بیسکلی دس از اٹ. اور جیسے آپ نے انرچ یورینیم کی بات کی، IAEA کے تحت تو یہ جو انرچ یورینیم ہے انڈر their سپرویژن اس کی انرچمنٹ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. یہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بالکل بھی دکھائی دیتا کہ ایران ولنگلی کہے گا کہ جی یہ شپ آؤٹ کر دیں آپ یورینیم یہاں سے ٹو اے تھرڈ کنٹری. میرا خیال دیٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی پاسبل. تھرڈ کیا، ٹو اندر کنٹری. اگر انفلیشن میں امریکہ میں انفلیشن کا جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ ٹاکس پر اور ذرا اسپیسیفکلی ہم فوکس کرتے ہیں اکنامک جو اس کا امپیکٹ ہے خاص طور پہ. ذرا پاکستان سے شروع کرتے ہیں فاروق صاحب. جی دیکھیے اسٹریٹ آف ہرموز انسانی تاریخ میں اس مکمل طرح پہلے کبھی بند نہیں ہوئی اور اب انسانیت کو احساس ہونے لگا ہے کہ ان کا جو انحصار ہے, ان کی جو ڈپینڈنس ہے وہ صرف تیل کے حوالے سے نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 16 ملین ٹن فرٹیلائزر کا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے. اب اگر فرٹیلائزر کی کمی ہو جاتی ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو دنیا بھر میں خوراک کی قیمت بڑھ جائے گی. تقریباً $1 بلین کا صرف ہیلیم کا جو موومنٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتی ہے. اب اگر وہ نہیں ہو پائے گی تو آپ سوچیے کہ ہمارے اسپتالوں میں جو MRI کی مشینیں ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں گی. جو سیمی کنڈکٹرز ہے جس کے اوپر پوری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر کا انحصار ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا. سلفر بہت بڑی مقدار میں اسٹریٹ آف ہرموز سے نکلتا ہے اور وہ گلف ممالک میں پروڈیوس ہوتا ہے. الومینم یہاں سے گزرتا ہے. تقریباً 33% جو LNG ہے وہ نیشنل گیس جو ہے وہ یہاں سے گزر کے جاتی ہے. یورپ میں دیکھیے آلریڈی جو گیس کی قیمت ہے وہ تقریباً 50% بڑھ گئی. تو یہ پہلی دفعہ پوری انسانیت کو میں سمجھ رہا ہوں کہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا انحصار کس بری طرح سے ہرموز کے اوپر ہے. تیل کا میں نے ذکر نہیں کیا یہ باقی ساری اشیاء کا بھی ہماری ڈپینڈنسی کتنی زبردست. پاکستان کا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اوپر جو معاشی امپیکٹ ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. جو تیل کی قیمت ہے اور جو دنیا بھر کی اکانومیز ہیں ان کے اوپر نسیم بڑی ریسرچ ہوئی ہے پچھلے 40-50 سال میں, اور خاص بینچ مارک جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر $100 فی بیرل قیمت جاتی ہے تو دنیا بھر میں جو خاص طور پہ مغربی ممالک ہیں ان میں ریسیشن جو اکانومی میں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر $120 پر بیرل تیل کی قیمت جاتی ہے تو دنیا بھر کی ایئر لائنز جو ہیں وہ بینکرپسی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ $130-135 پہ چلی جاتی ہے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ڈالر کے حوالے سے خزانے خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو سالوینسی کی پرابلم, ان کو بینکرپسی کی پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارا دنیا بھر کا جو انحصار ہے وہ تیل کی قیمت کے اوپر بڑا ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ. جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر ریٹ آف انفلیشن بڑھ جاتا ہے. جب ریٹ آف انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر جو دنیا بھر کے سینٹرل بینکس ہیں وہ ریٹ آف انٹرسٹ نیچے نہیں لا سکتے. جب وہ نیچے نہیں لا سکتے تو پھر جو GDP کی گروتھ ہے وہ نہیں ہو پاتی. جب GDP کی گروتھ رک جاتی ہے تو پھر بے روزگاری. تو آپ یہ بتا رہے ہیں ویپن سے کہیں زیادہ یہ ڈیٹرنس بن کے سامنے آتا ہے, یعنی آپ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے اس کا مطلب تو یہ پھٹا ہی بیٹھ جائے سب کا, یعنی کہ اٹ وڈ بی اے ٹوٹل ڈیزاسٹر اگر یہ معاملات اس طرف چلنے لگیں. تو پھر یہ بات درست ہوگی شاید کہنی کہ جنگ جو ہے وہ کموڈور صاحب از ناٹ لائکلی سیناریو ایٹ آل. جی ایکچولی دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ جنگ اگر امریکہ کو چوائس دیا جائے تو 40 دن امریکہ جیسی سپر پاور کے پاس, جیسے میں نے پچھلی دفعہ ویپنز بتائے تھے بیکڈ بائی اسرائیل, یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں تھا. اگر ہم مائٹ جو انہوں نے مینٹین کی ہوئی تھی, تو اگر وہ 40 دن میں نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے خدا نخواستہ اگر 40 دن اور بھی رہے تو آلموسٹ اسی سٹیج پر مذاکرات کر رہے ہوں گے. یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان کے پاس ویپن سے سب کچھ تھا وہ چیلنج نہیں تھا اتنا بڑا. کیوں, کیسے نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر بنا کیسے, which means کہ there was something جو کیلکولیشن میں نہیں تھی. آپ بھی فرما رہے ہیں کہ چیلنج نہیں تھا. چیلنج نہیں تھا اگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ہوتا. ایک ویکیوم میں چیلنج نہیں تھا, لیکن جب ایلیمنٹس نکلے, چاہے جنگ کو پھیلا دینا, چاہے اس طرح کی ریزسٹنس کرنا, چاہے میزائل, مطلب 10 چیزیں جس کی وجہ سے صرف چیلنج تو تھا یا نہیں تھا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمیں ملٹری اسٹریٹجی میں وار کالجز اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم ہائپوتھائز کرتے ہیں دشمن کو پہلے.
موسٹ لائکلی پہلے کرتے ہیں, نمبر 2 لیس لائکلی کرتے ہیں, اور تیسرے نمبر پر کرتے ہیں کہ لیس لائکلی بٹ موسٹ ڈینجرس. یہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے. تو ان کا تیسرے نمبر کا ہائپوتھائزیشن مٹیریلائز ہو گئی ہے. جب وہ ہوتی ہے تو اس کی کانٹیجنسی, آلدو میں نے عرض کیا وہ لیسٹ لائکلی ہوتا ہے لیکن وہ موسٹ ڈینجرس ہوتا ہے. امریکہ کے صدر کو اگر نتن یاہو ویڈیو پر دکھا کے کہے کہ جناب آپ وینزویلا پلس ہیں, تیسرے دن میں حکومت چینج ہو جانی ہے, لوگوں نے سڑکوں پہ نکل آنا ہے, آپ کا تو 5-10% اگر ویپن پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہوئی ہو تو 5-10% پر ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ ویپن ایکسپینڈ کریں گے, اتنی ڈٹر کریٹ کریں گے, 3 جا کے بحری بیڑے کھڑے کر دیں گے ان کے گرد, درجنوں آپ ڈسٹرائرز پہنچا دیں کہ ایئر ڈومیننس آپ کے پاس ہوگی. تو جو پکچر آپ کو دی جاتی ہے یو ٹینڈ ٹو بلیو, اگر خاص طور پہ آپ نے وینزویلا جیسا کامیابی سے آپریشن چارج کے جی بٹ سر مائی پوائنٹ از کہ وہ تو دیٹ واز نانسنس نا. یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جب ہم آبجیکٹیولی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ لیسٹ لائکلی تھا. وہ تو ایک بالکل ایک بوگس چیز تھی نا جو لے کے آئے اسرائیلی ان کے پاس. یہ تو بوگس تھی نا. اگر وہاں کوئی رہتا نا, ایران کچھ نہ ہوتا اور وہاں سے کوئی ریاکشن آتا, پھر تو وہ لیسٹ لائکلی ہم کہہ سکتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جو پریزنٹیشن دی گئی وہ بوگس پریزنٹیشن کو امریکہ جیسے ملک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یعنی کنٹری جدھر تھنک ٹینکس ہے, جدھر دنیا جہان کی بتایا جاتا ہے, ایک بڑی سوچ بچار ہے, تو یہ انہوں نے تو یہ کمال کیا نا جی. لیکن نسیم صاحبہ پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 18 ڈیفرنٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو پریزیڈنٹ آف امریکہ کو رپورٹ کرتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلا ٹینیور بھی تو گزار لیا تھا بغیر حملہ کیے, باراک اوباما نے نہیں گزارا, بائیڈن نے بھی گزارا, کلنٹن نے بھی گزارا, جارج بش نے بھی گزارا. تو دے نیو کہ یہ سینسیبل نہیں ہے, تو ایک وارننگ اٹیچ ہوتی ہے. وہی اب کر رہے ہیں کہ جب آپ وینزویلا جیسا آپریشن کرتے ہیں اور نتن یاہو آپ کو یہ کہے کہ آپ نے وینزویلا بائیں ہاتھ سے کیا ہے تو دائیں ہاتھ سے آپ کیا کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. آپ 47 سال سے کوئی نہیں کر سکا, آپ کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اب نیول آفیسرز اور ملٹری آفیسرز کو کیوں ریزائن کروایا جا رہا ہے؟ بالکل ایبسولوٹلی. تو آپ ریلیٹ کریں نا, ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. نہیں تو سر مائی اونلی سبمیشن از کہ اٹ واز شیئر اسٹوپیڈیٹی, اٹ واز شیئر نانسنس کہ انہوں نے نہیں یہ دیکھا. بس اینی وے چلیں ناظرین, ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.